بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں بائک میٹ پی کے. سو جنٹلمین, ویلکم بیک ٹو یٹ اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو بالکل ڈیفرنٹ ہونے والی ہے جو ہم ریگولر ویڈیوز بناتے ہیں ان سے. آج کائنڈ آف ڈیبیٹ ہوگی اور آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کیا قیمتیں ہیں اس وقت چائنیز موٹر سائیکلز کی, کیوں ہر مہینے ان میں اضافہ ایک دفعہ دو دفعہ ہو جاتا ہے, اور اتنا ہوش ربا اضافہ ہے کہ اس وقت عوام دانتوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ گئی اور تماشا دیکھ رہی ہے. بائکس بھرے ہوئے شو رومز میں, بک نہیں رہے. کیا سچویشن ہے؟ تو بات کرتے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں جواد روشن بھائی. ہی از این آنر آف دس شو روم ایز ویل. السلام علیکم جواد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سو جواد بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کام شام کیسے چل رہا ہے؟ کام بہت سلو ہے جی. پرائس انکریز ہونے کی وجہ سے سیل بالکل بھی بند ہو چکی ہے. زیرو سمجھیں, بالکل زیرو ہو گئی ہے سیل. نارمل کیا ہوتی تھی سیل آپ کی؟ ہم 70-80 یونٹ پر منتھ سیل کرتے تھے. اچھا, ماشاء اللہ. اور لاسٹ منتھ ہم نے جولائی میں صرف 10 یونٹ سیل کیے. اچھا, حالانکہ آپ کا کام تو قسطوں پہ بھی دیتے ہیں ان کو ملا کے, ان کو ملا کے, اور کیش پہ؟ کیش پہ کوئی یونٹ سیل نہیں کیا. اچھا, ابھی بات شروع کر رہے ہیں تو ہم آپ کے پاس کتنی پروڈکٹس ہیں اس وقت, کون سی کمپنیز کی؟ ہمارے پاس یونیک, یونین اسٹار, یونائٹیڈ, ہونڈا 70. ٹھیک ہے, ابھی ہم یونیک سے شروع کر لیتے ہیں. یونیک کی کیا پرائسز چل رہی ہیں 70 کی؟ یونیک آج سر کل اس کی پرائس انکریز ہوئی ہے. آج 85,000 85,000 پرائس ہے. اور یونین اسٹار؟ یونین اسٹار 86,000. یونین اسٹار میں کتنے ماڈل آ رہے ہیں 70 میں؟ پہلے تو اس میں لائرم تھا, سیلف اسٹارٹ تھا, لیکن ابھی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے یہ ادر ویریئنٹس پروڈکشن نہیں ہو رہی, صرف ڈربی دے رہے ہیں سمپل. ٹھیک ہے, وہ 86 کا 86 کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جواد بھائی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ پچھلے مہینے جو ریٹ بندہ پتہ کر کے جاتا ہے اس مہینے لینے کے لیے آتا ہے تو وہ کچھ اور ہو جاتا ہے ریٹ. تو پہلے تو یہ بتائیں آپ, ماشاءاللہ پہلے یہ بتائیں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ اس فیلڈ میں؟ تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں. 8 سال بہت بڑا عرصہ ہے. یہ بات جاننے کے لیے کہ کیا وجوہات ہیں اس کے, اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں ڈالر کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی, تو ڈالر ایسا کون سا کام کرتا ہے کہ پرائسز اتنی بڑھ جاتی ہیں, پھر ڈالر نیچے بھی آتا ہے تو پرائسز وہیں پہ بیٹھی رہتی ہیں؟ یہ کیا سین ہے؟ بدقسمتی سے یہ جو پارٹس ہوتے ہیں موٹر سائیکل کے, یہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. را مٹیریل اس کی ربڑ, پلاسٹک, ایلومینیم, ہر چیز اس کی باہر سے آ رہی ہے. تو ظاہر ہے امپورٹ ہم ڈالرز میں, پیمنٹ جو ہے ڈالرز میں کرتے ہیں. ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے پارٹس کی قیمت بڑھتی ہے, جس سے موٹر سائیکل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. صحیح. تو ڈالر جب کم ہو جاتا ہے تو قیمتیں کیوں نہیں کم ہوتی؟ قیمتیں اس لیے نہیں کم ہوتی کہ پاکستان میں تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کسی چیز کی قیمت کم ہوئی ہو, سوائے اس کے کہ پیٹرول 200 روپیہ قیمت بڑھا کے 20 روپے کم کر کے عوام خوش ہو جاتی ہے. ہاں. اچھا جواد بھائی, ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ابھی آپ بتا رہے تھے آپ کا چکر لگا تھا یونین اسٹار کی کمپنی میں, رائٹ؟ تو وہ کیا ایکسپیرینس تھا, اور اس تناظر میں آپ ہمیں بتائیں کہ وہ خود جو اپنے گھر میں, اپنے پلانٹ میں وہ کیا کیا بنا رہے ہیں اور کیا کیا امپورٹ کر رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے یہ سائیڈ ویو مرر اور لائٹس وغیرہ ابھی سٹارٹ کی ہیں, لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ ایٹم بم ہم بنا چکے ہیں لیکن موٹر سائیکل کا انجن نہیں بنا رہے ابھی تک. اچھا. اس کی وجہ جو آپ پہلے بھی پوچھ رہے تھے, اس کی وجہ گورنمنٹ پالیسیز ہیں. کوئی بھی بندہ جو بزنس مین ہے وہ پریفر کرتا ہے امپورٹ کو. وجہ گورنمنٹ کے ٹیکسز یا یہ الیکٹریسٹی ریٹ, پیٹرول, اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان کا ریٹ سٹیبل نہیں ہوتا. لیکن جب وہ بزنس مین فورکاسٹنگ کرتا ہے کہ میں اگر پروڈکشن کروں یہاں پہ تو اس کو زیادہ بہتر لگتا ہے امپورٹ کرنا. اچھا. کیونکہ گورنمنٹ کی کوئی بھی پالیسی زیادہ بہتر بھی لگتا ہے, سستا بھی لگتا ہے. سستا لگتا ہے. مین چیز ان شارٹ سستا لگتا ہے, اور وہ صرف دردی پالنے سے, رسک لینے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ امپورٹ کرے. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم کوئی بھی چیز پاکستان میں
نہیں بنا رہے اور باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی حیرت انگیز بات آپ نے بتائی ہے کہ یونین اسٹار جیسی بڑی کمپنی جو دہائیوں سے کام کر رہی ہے پاکستان میں، اب جا کے شیشے بنانے شروع. پہلے شیشے کہاں سے آتے تھے؟ چائنا سے. ہر چیز چائنا سے آ رہی ہے. ایون بیک ویو مرر بھی. ہر چیز. یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اب ایک دو بندے کو لینے پڑتے ہیں. ویسے ابھی کس ریٹ پہ مل رہی ہیں یہ شیشے؟ صرف شیشوں پہ میں بات کر رہا ہوں. یہ ابھی 800 روپے کا سیٹ ہے. 800 روپے کا سیٹ ہے. تو پاکستان میں بنانے میں اس کے کتنے روپے لگ جائیں گے؟ یہ تو ایک پراپر ایک بزنس مین ہی ہمیں بتا سکتے ہیں جو اس فیلڈ میں آلریڈی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اس بزنس مین نے سب سے پہلے پلانٹ لگانا ہے. اس پلانٹ لگانے سے بھی پہلے جو کاغذی کارروائی تھکا دینے والی ان لمیٹڈ جو اس کو تردد ہوں گے وہ آن دا ٹاپ ہیں. پھر اس کے بعد وہ جب پیپر ورک پورا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ فیزیبلٹی رپورٹ بنے گی، پھر اس کے بعد وہ پلانٹ لگائے گا، پلانٹ لگانے کے بعد لوگ ہائر کرے گا، لوگ ہائر کرنے کے بعد را میٹیریل پھر امپورٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو پروڈکٹ نکل کے آئے گی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ چائنا سے مہنگی ہی پڑے گی اسے. اب مسئلہ یہاں پہ ایک یہ بھی آتا ہے، جواد بھائی جو بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی انسرٹینٹی ہے اس میں کہ وہ آپ کوئی پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے. اب جس طرح کل ہی دوبارہ ٹیکسز لگ گئے ہیں، عام چھوٹے دکاندار پہ بھی وہ 18,000 روپے سالانہ ٹیکس لگا ہے کہ کتنا، تو بڑے دکاندار پہ تو اس سے زیادہ. تو اسی طرح مل اونرز اور یہ کارخانے والے وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے اور بہت زیادہ متاثر ہوں گے. پھر یہ چیز ہمت ہی نہیں دیتی لوگوں کو کہ وہ آگے آئیں، کارخانے لگائیں اور فیسیلیٹیٹ خود بھی ہوں اور جاب کے مواقع بھی پیدا کریں لوگوں کے لیے. یہ لمحہ فکریہ ہے. ابھی پھر ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ کب کوئی ایسا سسٹم ہوگا کہ لوگوں کو سپورٹ ملے، لوگ خوش ہو کے انڈسٹریز لگائیں. پیسہ بہت ہے پاکستان میں ابھی بھی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن وہ لوگ ڈرے سہمے ہوئے ہیں، وہ کوئی کام کرنے نہیں چاہ رہے. تو اللہ کرے کوئی پالیسیز اچھی ہوں، لوگ کارخانے یہیں پہ لگائیں اور پھر یہاں پہ ہمیں سستی چیزیں ملنی شروع ہو جائیں. ویسے آپ کے خیال میں چائنا میں لیبر سستی ہے، اس وجہ سے بھی پروڈکشن کاسٹ کم آتی ہے، یا ہماری لیبر مہنگی ہے؟ مین فیکٹر بجلی کی قیمت ہے. اچھا. اور لیبر بھی سستی ہے. اب یہاں لیبر مہنگی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ پیٹرول یا بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہر ضرورت زندگی کی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے لیبر اگر 1,000 روپیہ پر ڈے لے رہا ہے وہ گزارا نہیں کر سکتا. ایسے ہی مطلب ہر چیز کا ایفیکٹ اس کی پرائز پہ پڑتا ہے. صحیح ہوگا. اب آپ یہ کراچی دیکھ لیں، بہت بڑی انڈسٹری تھی، لیکن یہ گورنمنٹ کی پالیسیز اور سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے سارے بزنس مین عجمان اور بنگلہ دیش چلے گئے ہیں، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ ان کو بڑی سپورٹ کر رہی ہے. بنگلہ دیش کا اور عجمان کا وہ ایک دوست بتا رہا تھا، انہوں نے 3 سال ٹیکس فری کر دیے ان کو. اچھا. جو کراچی سے جو انڈسٹری اٹھا کے وہاں لے کے گئے 3 سال ان پہ وہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک تو بجلی مہنگی بھی ہے اور ہوتی بھی نہیں ہے، اور دوسرا پرچی وغیرہ کراچی میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. کوئی بھی بزنس مین وہ خود کو سیکیور نہیں فیل کرتا. کیسے سمجھے گا؟ ایگزیکٹلی. یہی وجہ ہے کہ لوگ انڈسٹری اٹھا کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نئی لگ بھی نہیں رہی. نئی لگ بھی نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا. ڈیپ باتیں ہیں یہ، اور تھاٹ پرووکنگ بھی ہیں، اور obviously یہ فیکٹس ہیں. وٹ ایور ہی از سینگ اور آئی ایم سینگ، وہ کوئی ہم اپنا اوپینین نہیں دے رہے، یہ فیکٹس ہی بیان کر رہے ہیں ہم لوگ. اوپینین ہمارا ظاہر ہے ان کا مختلف ہو سکتا ہے، میرا مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا. تو وی ایگری ٹو ڈس ایگری آن اوپینینس، بٹ فیکٹس پہ ڈس ایگری نہیں ہو سکتا. یہ تلخ حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے. یہ سامنے میں پرائس لسٹ دیکھ رہا ہوں، یہ ڈیلی آپ کو چینج کرنی پڑتی ہوگی. ایگزیکٹلی. ہر مہینے کم از کم چینج کرتے ہیں، ہر مہینے. صحیح. اچھا، ابھی ہونڈا کی کیا پرائس آپ کے پاس آ رہی ہے؟ 125 چل رہا ہے 1,80,000 کا، اور 70 چل رہا ہے. کلاسک نا، سادہ ہونڈا. اور 70 چل رہا ہے 1,16,500. ٹھیک ہو گیا. آج سے 5 سال پہلے آپ کو ریٹ پتہ ہے 125 کا کیا تھا؟ 125 سر 87,000 کا تقریباً. ہاں، 87 سے کم تھا. تو یہ ریٹ ہے 5 سال میں کہ وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. تو ابھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہمارے حالات پہ رحم فرمائے. اور جیسا کہ جواد بھائی یہ اکیلے نہیں ہیں جو 100 اور 90 پیسز پر منتھ سیل کرتے تھے، وہ اب 10 یونٹس پر منتھ پہ آ گئے ہیں. اور 10 یونٹ کا مطلب یہ ہے کہ منافع تو گیا نا، ختم ہی ہو گیا.
سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے بزنس کا. بزنس ماڈل جو کھڑا ہوا ہوتا ہے اتنے عرصے سے اس کے گر جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے, میری آپ کے لیے بھی دعا ہے جی, ہم سب لوگوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں اور دل لگا کے کام کر رہے ہیں, لیکن حالات کچھ ایسے بن رہے ہیں کہ نہ وہ دل لگا سکتے ہیں اور نہ وہ خون پسینہ بہا سکتے ہیں. آگے ہے ہی نہیں ہے, سیل ہی نہیں ہے, وہ کیا کریں گے؟ کمپنیاں آپ کو کہتی ہوں گی لو جی اتنے پیسز آگے ہیں بیچو. ایگزیکٹلی ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں باہر اسٹاک کھڑا ہے, لیکن کسٹمر کی پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے. اب زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے یوزڈ بائک کی, کیونکہ وہ سستا مل جاتا ہے, لیکن یوزڈ اب کوئی سیل ہی نہیں کر رہا, کیونکہ اگر سیل کرے گا پھر نیا کہاں سے لے گا؟ پھر وہ کیا لے گا؟ پرچیزنگ پاور نہیں ہے. مہنگائی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی سیونگ نہیں ہے تقریباً 1 سال سے 2 سال سے. صحیح. کورونا بھی ایک بڑا فیکٹر تھا, کورونا کی وجہ سے بھی کام بہت زیادہ لوگوں کے بند بیسک نیڈز نہیں پوری ہو رہی ہیں, تو پرچیزنگ پاور نہیں ہے, مین فیکٹر یہ ہے. تو ڈو یو تھنک کہ کچھ عرصے تک سیٹ ہو جائے گا سب؟ سر کافی مشکل لگتا ہے. ابھی مین جو بھی پالیسیز ہیں وہ تو گورنمنٹ نے دینی ہے, تو اللہ کرے کہ گورنمنٹ تو کرسی کھیل رہے ہیں, کرسی کھیل رہی ہیں, اور اس میں تباہ جو ہے عام عوام ہو رہی ہے. اب یہ جو میں سیاست میں وہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جو ہماری پی ڈی ایم یا کوئی بھی ان کی وہ تھی ان کا مقصد تھا مہنگائی, اور وہ دیکھ لیں کہ وہ پہلے سے زیادہ ڈبل ہو چکی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم سیاسی بحث یہاں پہ نہ کریں, کیونکہ یہ بات کہیں نکل جائے گی. اور بس گائس, دل ہلکا کرنا تھا جواد بھائی سے. ہماری بڑی آف دا کیمرہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ آف کورس ہم نہیں بتا سکتے, لیکن دل دکھی ہیں سب کے. ان کے زیادہ افیکٹ ہوا ہے کاروبار ان کا. میں خود گواہ ہوں, ادھر سے مال اترتا تھا, نیکسٹ ڈے غائب ہوتا تھا, پری بکڈ ہوتا تھا. پری بک کیا سچویشن ہے ابھی؟ پری بکنگ کیا, اب انسٹالمنٹ پہ لوگ نہیں لے سکتے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہو گئی ہے گیس. میں نے ان کا ایک بنانا تھا, وہ سیلف اسٹار والے یونین اسٹار کی انہوں نے بات کی, تو 8-10 پیس رات کو اترے. میں نے انہیں کہا کہ میں صبح آ رہا ہوں, تو میں 1 بجے یا 2 بجے آیا تو وہ سارے آلریڈی. میں کہا یار ایک روک لیتے, کہتے ہیں رات ہی نکل گئے. 10 بجے کے بعد آئے تھے تو وہ 10 بجے ہی نکل گئے. تو یہ عالم تھا ان کے کام کا. اور اب شو روم تو بھرا ہوا ہے, لیکن صرف سامان سے گاہک نہیں ہے. سیم سٹوری ڈفرینٹ سٹیز آف پاکستان, جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سچویشن ہے. تو دعا ہے اللہ پاک جلد از جلد حالات بہتر فرمائے, کیونکہ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہی سے ہو سکتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ ہی کرے, اللہ پاک کرے حالات بہتر ہو جائیں, اور پھر ایک دفعہ ہونڈا 125 1 لاکھ سے نیچے ہو جائے. ڈالر اگر ویک ہو جاتا ہے, پاکستانی کرنسی اوپر چلی جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ یہ ریٹس بھی کنٹرول میں آئیں گے اور نیچے بھی آ جائیں گے, اور کاروبار بھی بڑھے گا, اور لوگوں کی بائنگ پاور بھی انشاءاللہ انکریز ہو جائے گی. ساری صورتحال کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ کامنٹ سیکشن حاضر ہے, اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا, وہ رہنمائی ہوتی ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ جواد بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. کالا جوڑا کس کی فرمائش پہ پہنا تھا؟ یہ اپنی میں بھول گیا تھا کہ محرم سٹارٹ ہو چکا ہے. یہ پہن کے یہاں پہنچا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ میں نے کالا جوڑا پہنا. اچھا. تو تھینک یو سو ویری مچ گائز, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.